والوں کی مجلسیں اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی. کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے, اب تو ہر آدمی پیر ہے, ہر آدمی لیڈر ہے, ہر آدمی چودھری ہے, ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے, چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں. اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا, کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے, گھوڑے والے, رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا. میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے, تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے, میں ننگوں کو نہیں مانتا. میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے, نس نس سے, خون کے قطرے قطرے سے, ہر ادا سے, ہر سنت سے, ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو. میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا, ایک تباہی تندور والا. حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ, سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں, کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں, پریشانی کا عالم. تو تباہی تو ضرور تھا, بٹیارہ تو تھا, مگر تھا تو دلی کا. وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے. پہنچا اور جا کے کہنے لگا, حضرت کیا بات ہے, آج رات کافی گزر گئی ہے, آرام فرماؤ, کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو, پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں, کھانا کھلانا ہے, میرے پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ, ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں, 4 مہمان ہیں, شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا, حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے, میں بھی لاتا ہوں. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا, فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات, ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے, اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے, مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرمنری دلاؤ, اسمبلی کی ممبری دلاؤ, کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہوئے تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو, پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں, میں کو کوئی نوی لاوی چپر نہ ہو. یہ شے منگنی ہے, اور کیا منگے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں, فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے. وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا, کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, بس آپ رہنے دیں. فرمایا نہیں نہیں, مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا, اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں, پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو, اپنے جیسا بنا دو. کیا مانگا ہے, مجھے اپنے جیسا بنا دو. فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا. کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے, جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو, اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو. یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا, پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی. بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے, ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے, اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میں نے اس لیے عرض کیا, مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی, تسبیح پھیر لی, تو دوسروں کو
یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا، کس نے تجھے یہ آنکھیں دی، کس نے یہ لب دیے، کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگوں مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کول سان کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگوں یہ گندگی، یہ پخانا، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانا یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بنے گا۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ شیخ نے کیا بات فرمائی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے، وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ایسی لاش کہ جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، گردن نہیں، ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ
ہاتھ بھی نہیں، سر بھی نہیں۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو جس کے پیر ہاتھ نہ تھے، گردن نہ تھی، بوسا دیا، چوما اسے۔ تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، یہ تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسا اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی۔ اس نے مجھے یہ سبق دیا شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بعد نہ آیا، تجھے تیرے رب سے پیار ہے، قیمہ بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں۔ نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے، رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو۔ روزانہ قدم بقدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور نظر ہماری اوپر اوپر چلی جا رہی ہے، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بہود، مرد راہ راہ بوریا قالین بہود، زاں کے خستش عاقبت بالین بہود۔ اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی، قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سٹا ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانا جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے۔ اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن۔ پرانی گدڑی، پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے۔ یہی نظر تھی ان حضرات کی۔ جناب ابو بکر صدیق سبقت رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں۔ آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، نیا، ایک نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا، یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں۔ عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ رونے لگے، فرمایا عائشہ ہوئی تو ام المومنین میں سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا، تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے، تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے، تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے، تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟
پٹخ نے تباہی پھیر دی، اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو۔ ہر روز نئے سوٹ نئے سوٹ، نئے کپڑے نئے کپڑے نئے کپڑے، اور اگلے جہان کی تیاری قطعی نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں۔ شیشہ دیکھتی ہیں نا عورتیں، آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں۔ کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور لوگوں کبھی تو سوچ لیا کر، آج چہرے کی صفائی ہے، کپڑے کی صفائی ہے، بدن کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، مگر دل پلیتی سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں صفائی کب آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل شرک سے پاک ہوگا، بدعت سے پاک ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا، اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ منہ لے کر آقا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا۔ اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی، ان کو مارا ہے، مگر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند پڑھا رہے تھے حدیث پاک۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگ، اللہ والے عالم گزرے ہیں، ساری عمر حدیث پاک پڑھائی۔ ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان، سبحان اللہ، ساری رات سارا دن۔ کسی نے 50 برس، کسی نے 40 برس، کسی نے 60 برس، کسی نے 30 برس، رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت۔ تو مولانا نانوتوی کی کسی نے چغلی کری، انگریز گورنمنٹ تھی کہ اس نے تمہارے خلاف چھاونی بنائی ہے، یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سازش ہے۔ مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا اندھا ہو کے، کبھی نہیں فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا، چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ دستخط کروا لو۔ انگریز پھر ہوشیار تھا، انہوں نے کہا اچھا ہم انکوائری کریں گے۔ حضرت مولانا حدیث پاک پڑھا رہے تھے، طالب علم پڑھ رہے تھے، انگریز افسر آیا اور 3-4 گھنٹے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا اور بار بار چہرے کو دیکھتا رہا۔ جا کے رپورٹ دی کافر انگریز نے، کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں ہے، میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور منہ نہیں ہے۔ دشمن اعتراف کرتا ہے، دشمن اقرار کرتا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیے، اس نے ٹکٹ دیا، حضرت کو ٹکٹ دے کر پچھلی طرف سے گیٹ ہوتا ہے، دوڑ کر آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا، ہندو تھا وہ، مولانا میں نے آپ کو ریل گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں، کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی؟ کہنے لگا جی دیر نہ کرو، جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا، جو خدا اتنے حسین اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے تھے، اور جن کو تم شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو، کبھی نظر جما کے ذرا چہرہ تو دیکھا کرو۔ سبحان اللہ، کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے، اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اندر کی بیماریوں کا۔
सरताज उल-औलिया हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अल्लाह, इतने जलीलुल कदर वली थे। उलमा ने यूं लिखा है कि पूरी उम्मत में से 2 आदमियों की कब्र से जन्नत की खुशबू आई। पूरी उम्मत में से एक इमाम बुखारी और एक मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह। कब्र की मिट्टी से जन्नत की खुशबू। तो क्यों नहीं हम इन लोगों की ताबेदारी करते, और क्यों नहीं हम अपने हल्के असर में ऐसे बुजुर्गों का तरीक़े कार लाते जो हमें सीधा मंजिल मकसूद तक ले जाए। इसी को कहता है कि मसलके सुन्नत पे ऐसा लिख चला जा बेधड़क, मसलके सुन्नत पे ऐसा लिख चला जा बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा से बार बार फरमाया कि नया कफन डालने की मुझ पे हरगिज़ इजाजत नहीं। और जब जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हुजूर का क्या लिबास था और हुजूर के कैसे कपड़े थे, तो हज़रत आयशा रोने लगी। और जब बताया तो हज़रत आयशा को फरमाया, बेटी ये नया कफन जो तूने मंगा लिया है, इसका कफन पहनकर कब्र में जाने से कोई फायदा नहीं। वहां नए कपड़े का लिहाज नहीं, वहां खूबसूरत कपड़े का लिहाज नहीं, वहां अच्छे कपड़े का लिहाज नहीं, वहां तो अमाल देखे जाएंगे, वहां तो अमाल की जरूरत है, कपड़ों को कोई नहीं देखता। वहां जानिशीने पैगंबर फरमाते हैं, आयशा ये कपड़ा संभाल कर रख ले, मदीने की किसी बेवा का दुपट्टा बन जाएगा, कोई पर्दा कर लेगी, मदीने के किसी यतीम का तो कुर्ता बन जाएगा। मैं कल नया कफन लेकर जाऊं, मुझे क्या फायदा होगा? दुआ कर कि मैं अपने महबूब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब जाऊं तो मुझे शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो कफन नया नहीं दिया गया। अब एक और आखिरी बात बड़ी अजीब है, बड़ी अच्छी है, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, लड़ाई बढ़ाई वाली बात नहीं, लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह जिम्मेदार हूं। जनाबे फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर की लख्ते जिगर, नबी की नूरे नजर, हसनैन करीमैन की अम्मा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घरवाली फौत हो गई, वफात पा गई, इंतकाल फरमा गई। जब कब्र में जनाब खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उतारने लगे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी का दीवाना यूं कब्र पे खड़ा हो गया, कब्र की तरफ मुंह करके, अंदर को मुंह करके कहने लगा, कब्र तुझे क्या मालूम है आज हम तेरे अंदर किसको रख रहे हैं? ये काली कमली वाले की लख्ते जिगर है, ये नबी की नूरे नजर है, ये हसनैन करीमैन की अम्मा है, अली मुर्तजा की घरवाली है। और कब्र ये आम जनाजा नहीं, आम मैयत नहीं, ये इमामुल अंबिया महबूब किबरिया की बेटी है, खातून जन्नत है। सहाबी ने यूं कब्र को मुंह लगाकर आवाज दे दी। मुस्नद की रिवायत में है कि कब्र में से वापसी जवाब आया, कब्र के अंदर से जवाब आया, और दीवाने और परवाने ये कब्र है तख्ते शहंशाही नहीं, ये कब्र है ऐवाने सदर नहीं, ये कब्र है बड़ी दुनिया का कोई ठिकाना और मकाम नहीं। ये वो जगह है जहां ये बताने की कोई जरूरत नहीं बेटी किसकी है, अम्मा किसकी है, घरवाली किसकी है। यहाँ तो झोली देखी जाएगी, अगर अमाल अच्छे हैं कोई भी हो जन्नत मिलेगी, और अगर अमाल अच्छे नहीं फिर चाहे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, काली कमली वाले का सगा चाचा क्यों ना हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अब्बा क्यों ना हो, आबादाई बर्बाद करके रख दिए जाएंगे।
یہ تو عمل کی جگہ ہے، عمل کی۔ یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھونپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کوٹھی سے نکلا ہے یا جھونپڑی سے نکلا ہے۔ یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، یہاں تو اعمال کی جھولی دیکھی جائے گی، ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے۔ تبھی تو شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پند نامے میں، فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بھر جانو جگر۔ کسی کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر، کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گھائل نہ کر دیا جائے۔ تو اپنے آپ کو بچا، اپنی سنبھال۔ اسی کو کہتا کہ روزباں از غیبت مردم ببن، روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست پائے خود ببن۔ جا لوگوں کے گلے سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر، تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ آئے۔ اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی، مگر آپ کیسے سمجھیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، لوگ آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے، جیسے مشک نہیں باندھ دیتے قاتلوں کی، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ملا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے، ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسرا کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا، قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، نفع منافع دینے والا وہی، خسارہ دینے والا وہی، فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی، اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی، اور کوئی ہی نہیں۔ ثم استقاموا، پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا زبردست امام، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، پوری دنیا ڈر کی ماری ایک طرف، اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف، ایک آدمی بھی ساتھ نہیں، اور ایک دو دن کی بات نہیں، 2 برس تک کوڑے لگے روزانہ، ایک آدھ دفعہ نہیں، روزانہ اکثر کوڑے لگتے تھے۔ ایک دن خلق قرآن پر بات تھی، آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی نرالا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، پیروں میں رسے، ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں، جلاد 9 جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے، 9 جلاد۔ پہلا کوڑا جو لگا، فرمایا بسم اللہ، دوسرا کوڑا پڑا، فرمایا الحمدللہ، تیسرا کوڑا لگا، فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق،
خبردار، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا، اندازہ لگاؤ چمڑے کا کیا بنا ہوگا، کمر بند ٹوٹ گیا، زار بند ٹوٹ گیا کوڑے کی ضرب سے۔ اگر آپ کی توجہ ہے اور ان حضرات کو کچھ سمجھ سکتے ہو، علماء نے لکھا ہے کہ جب کمر بند ٹوٹا، زار بند ٹوٹا، احمد بن حنبل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، الہی تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھاؤں، تیری عزت کا واسطہ، تیرے قرآن کی آبرو ہے، یا اللہ ان لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، میں نے قتل نہیں کیا، میں تیرے قرآن کے پیچھے مار کھا رہا ہوں، الہی میری آبرو تیرے قرآن کی آبرو، تیرے قرآن کی آبرو تیری آبرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہیں ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک ہاتھ پیدا ہوا اور سکینٹ کے اندر دونوں سرے زارمند کمر بند کے پکڑ کر گرا لگا دی۔ وہی ایک ہاتھ پیدا ہوا اور اس ہاتھ نے صرف ہاتھ دکھائی دیا، گرا لگا دی۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دوسرے وقت میں بڑا اصرار مجبور کر کے پوچھا کہ احمد بن حنبل یہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے جو ہاتھ آیا تھا، کوئی پہچان ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہے، نہ برے بھلے کی پہچان ہے۔ لوگوں دنیا کے معاملے میں بڑی آنکھیں کھول کے چلتے ہو، دین کے بارے میں اندھے بن کے نہ چلو، عقل کرو، سمجھو۔ اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ یہی لوگ جنتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اعمال کے بدلے ان کو بڑے اچھے اچھے عطا کروں گا۔ یہ تھا ان آیتوں کا حاصل اور ترجمہ جو میں نے ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی مجلسیں نصیب فرمائے، اللہ والوں کی باتیں نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔